اچھا علامہ صاحب، جب علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ وفات پائے تو آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت میری عمر 8 سال 3 ماہ کے قریب تھی۔ جی، آپ کا جو ہے علامہ صاحب کے ساتھ کوئی ایسا وقت گزرا ہو جو آپ کبھی بھی نہ بھلا پائیں، یا آپ کا وہ آپ کو کیا تلقین کرتے تھے کچھ؟ میرا خیال یہ ہے کہ بچپن کے اندر جتنی بھی یادیں ابو جان سے ریلیٹڈ ہیں ان میں سے کوئی ایک یاد ایسی نہیں جس کو محو کیا جا سکتا، اور اتنی جلدی جب ان کا سانحہ ہوا تو بچپن کی یادیں ایسے ہیں جیسے نقش ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ پہلی کلاس تک کے واقعات یاد ہے جب انہوں نے بھیجا، گھڑ سواری کے لیے بھیجنا، جوڈو کراٹے کے لیے بھیجنا، سوئمنگ کروانا، خود ابو جان کے ساتھ ایک زمین تھی ہماری شرک پور میں، وہاں پہ وہ ٹیوب ویل میں نہایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں سارے بچوں کو کہ میرے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس طرح یعنی بچوں کے ساتھ کھیلنا، پیار کرنا، محبت کرنا، الفت کا جو معاملہ تھا ان میں سے تو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جسے فراموش کیا جا سکے۔ جہاں تک بات ہے تلقین کرنے کی، تو میں نے تو بہت بچپن سے اپنے والد محترم سے یہ بات بارہا سنی، امی جان کو بھی کہا کرتے تھے، حالانکہ میری عمر دیکھے میں نے آپ کو بتائی ہے 8 سال سے کچھ اوپر تھی، لیکن نماز کا ناغہ اس عمر میں بھی وہ نہیں تھے کرنے دیتے، حتیٰ کہ جب وہ زخمی تھے تو اسپتال میں انہوں نے مجھے اپنے سینے کے اوپر جب لٹایا تو کہا بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، اور امی کو یہ تلقین کی کہ گھر کے اندر کوئی گلدستہ ہے کبھی نہیں وصول کرنا، اور میں ابو کی ٹانگ دیکھ کے رونا شروع ہو گیا تو کہنے لگے بیٹا کیوں روتے ہوئے، دیکھو میرا انگوٹھا ہل رہا ہے، حالانکہ ان کی ٹانگ مکمل طور پہ چھلنی تھی، لیکن اس وقت اپنے بچے کی تلیف قلب کے لیے انہوں نے بڑی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا انگوٹھا ہلا کے دکھایا، اور پھر میری والدہ کو کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا۔ ویسے ان کو یہ قطعاً گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے جائیں گے، بڑے انرجیٹک اور پرجوش تھے اس ٹائم بھی، لیکن کہنے لگے اگر میں واپس نہ آیا تو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بچوں کی نمازوں کا دھیان رکھنا، یہی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ جی ماشاءاللہ، یہ آج آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ بے شک، جی بے بالکل۔ شک۔ تو علامہ صاحب، آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور کہاں سے ہیں، اور آپ کے استاد کون ہیں، اور سننے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہیں، تو میں نے ابتدائی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو کرسچن ماڈل میں ہم تینوں بھائی پڑھتے تھے، ابو جان کا بڑا شوق تھا، اور ابو کے دوست بھی تھے مجید نظامی وغیرہ، تو ابو نے کرسچن میں ہمیں داخل کروایا، لیکن جب ابو دنیا سے چلے گئے تو میری والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مجھے حفظ قرآن کروائیں گی، تو 2 سال کے بعد انہوں نے مجھے اسکول سے اٹھوا کر قاری ادریس آسم صاحب لسوڑے والی مسجد کے، آپ کو پتہ ہے تجوید کے سب سے بڑے امام میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم ہیں، قرآن پاک کو ابتدا میں پڑھنا میں نے ان سے سیکھا، ان کی تلاوت سنی، ان کی وجہ سے ہی قرآن پاک سے رغبت پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں کچھ 2 سال کے لیے ایم کیو فاؤنڈیشن میں داخل ہوا، جب حفظ مکمل کیا تو میٹرک میں نے ایم کیو فاؤنڈیشن سے کیا، پھر دوبارہ جب کالج میں داخل ہوا کرسچن میں داخل ہوا، پھر ایف ایس سی کی، اس کے بعد بی ایس سی میں میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گیا۔ اسی اثناء میں بی ایس سی کے دوران میں نے جامعہ رحمانیہ جو ہے عبد الرحمن مدنی صاحب والا، جہاں پہ اب حسن مدنی صاحب ہوتے ہیں، حمزہ مدنی صاحب، وہاں پہ ثانویہ میں داخلہ لیا اور اس کو کلیئر کیا۔ اسی اثناء کے اندر یہ دینی تعلیم کی رغبت، شوق حفظ کرنے کے بعد بڑھتا گیا، تو میں نے مدینہ یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا، اور بی ایس سی کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میس کمیونیکیشن میں ریگولر داخلہ لے لیا۔ پھر وہاں پہ جب میرے ماسٹرز کا بھی رزلٹ نہیں تھا، 1 سال مکمل ہوا، مجھے مدینہ یونیورسٹی سے کال آ گئی کہ آپ کا داخلہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے میں نے مہد اللغہ کیا، لیکن وہاں سے واپس لوٹنے کے بعد ایم اے میس کمیونیکیشن کے بعد میں نے ایم اے عربی کیا، پھر ایم اے اسلامیات کیا، پھر ایم اے سیاسیات کیا، پھر ایل ایل بی کیا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ویسے تو سپریم کورٹ کا اس ٹائم میں لائسنس اپلائی کر سکتا ہوں، اس کا آپ کو پتہ ہے پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر وقت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا۔ اب ارادہ تو ہے، ویسے تو میرا رول نمبر 1 تھا جب میں 2003 کے اندر ایم اے اسلامیات ایم اے عربی کی پی ایچ ڈی میں، لیکن تب میں کاروباری کچھ حالات ایسے تھے کہ ہماری فیملی کے اندر ضرورت تھی کہ کاروبار بھی کیا جائے، تو پھر تب میں نے کچھ عرصہ کے لیے پڑھائی کا سلسلہ ترک کیا اور کاروبار کی طرف توجہ دی۔ اب انشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، جی کیوں نہیں۔ اور علامہ صاحب، آپ کو تحریک حرمت رسول کے سربراہ اور چیئرمین بنایا گیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو تحریک حرمت رسول ہے، حرمت رسول کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے بنیادی طور پہ میں تو خود اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں تھا سمجھتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا ہادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد بھی، اور ویسے بھی طریق حرمت رسول کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارے مسالک کا بہت گہرا کردار ہے، بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ امام ابن تیمیہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے توہین رسالت کی شرعی سزا کا موقف اپنایا، اور یہ خوشائند بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر تمام آج عصر حاضر کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے امام ابن تیمیہ کے اس موقف کو قبول کیا ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کی شرعی سزا موت ہونی چاہیے، اور وہ امام ابن تیمیہ اس دور میں اگرچہ
احناف کے ہاں یہ بات ایک اچنبے چوبے کی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. یہ پہلے اہل حدیثوں کا ایک منفرد موقف ہوا کرتا تھا کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، لیکن الحمدللہ آج امت کے اندر یہ موقف مان لیا گیا ہے کہ توہین رسالت کی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا ہے. دین مخالف کوئی بھی بات ہوتی ہے، مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ دونوں بھائیوں کی ماشاءاللہ آواز نکلتی ہے اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس پہ کیا وجہ ہے؟ کوئی اور نہیں نکال سکتا، آپ ہی کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ ایک پس منظر میں ہمارا خاندانی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ہم اس ظلم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپیل اور اٹریکٹ کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہم بہت چھوٹے تھے جب ہم نے یہ صدمہ سہا یتیمی کا، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور دنیا سے چلی گئیں. تو شاید وہ ایسے دو واقعات ہیں جو ہمارے ذہن کے اوپر ثبت ہو گئے ہیں اور ہمیں ہر مظلوم کے ساتھ اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دینی طور پہ سمجھتے ہیں اگر ہماری آواز سے کسی بندے کو ریلیف مل جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی آواز اٹھائی ہے کسی مظلوم کے بارے میں اس کے اوپر نوٹس اور ایکشن ہوتا ہے. اگر نوٹس اور ایکشن ہو جاتا ہے ہمارے کہنے سے، کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ آواز اٹھائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری صرف اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ابتسام بھائی کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی آج کل ایک عجیب کنسیپٹ ہے کہ ہم نے دین کے اس اسپیکٹ کو اور اس اینگل کو بالکل چھوڑ دیا کہ دین صرف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر لمبے لمبے سجدے کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تو کفار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ اگر اس اسلام کو لے کے معاشرے میں نکلیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، دین کی بات کریں گے، پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں اقامت دین. تو اقامت دین کی جد و جہد، یہ اس کا بنیادی جو ایک پہلو ہے وہ یہ مظلوم کی مدد کی جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، بلکہ ظالم کی مدد کے بارے میں بھی جو حدیث آتی ہے اس کو روکنا، اس کی مدد کرنا. جی بالکل. پی ڈی ایم کے حکومت مخالف جو مظاہرے ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں پیش ہیں، اس میں جو ہماری جماعت اہل حدیث ہے وہ بھی پیش ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم تمام مذہبی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اگر موقع آیا تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بھی سولو فلائٹ ترک کرنی چاہیے. اپوزیشن کا جو مجموعی دھارا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان، ساجد میر صاحب، انس نورانی صاحب، یعنی 3 مسالک کی نمائندہ جماعتیں تو موجود ہیں. تو جماعت اسلامی کو اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک مجموعی قومی سوچ اور فکر ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے اگرچہ یہ اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر صاحب ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں جن کے اوپر پہلے کرپشن وغیرہ کے الزامات ہیں. اس ٹائم ملک بچانے کے لیے، خان صاحب کے نظریات کے آگے بند باندھنے کے لیے، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. مذہبی جو لوگ ہیں، سیاسی کئی دفعہ لوگ ہی ہماری بات کو صحیح ریڈ نہیں کر پاتے. آپ تو مذہب پسند لوگ ہیں، جتنی آپ کو پتہ ہے اس جب مذہب پسندوں کے اوپر سختی خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے، وہ تو مشرف کے دور کو پیچھے چھوڑ گیا. آپ کو پتا وقف املاک کا جو بل آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ مسجد ہی نہیں بنا سکتا. حکومت ہر مسجد کی مالک اور مدرسے کی مالک. حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ خطیب خطبہ بھی وہ دے جو ہم لکھ کے دیں. اس ٹائم حکومت کی جو سوچ ہے وہ بڑی نیگیٹو ہے مذہبی والے سے. چونکہ آپ یہ دیکھیں ہم تو سیاست کے اندر بھی اپوزیشن میں شامل ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مذہبی جماعتوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کا تحفظ دینا ہوتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر صاحب کے بارے میں یہ کہتے رہے یہ جی نواز شریف کی سپورٹ کر رہے ہیں، زرداری کی سپورٹ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ مذہب پسند لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں. اس جب مسجد اور مدرسے کا دفاع، آپ کو پتا مسجد توحید کا واقعہ اسلام آباد میں ہو چکا، مندر اسلام آباد میں بننے کی، آسیہ ملونہ کو یہاں سے بگایا گیا. آپ بتائیے کون سی ایسی بات ہے کہ مذہب پسندوں والی خان صاحب نے ریاست مدینہ کا تو نعرہ لگایا، لیکن اسلام کی طرف کون سا قدم اٹھایا؟ خان صاحب نے پورا الیکشن عافیہ صدیقی کے نعرے کے اوپر لڑا، پورا الیکشن، اور جب سے حکمران بنے اس کا نام نہیں لیا. عافیہ کو نہیں چھڑایا، آسیہ کو بگا دیا، اور وہ فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھے. تو مسلمانوں کے کلیجے نہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو، جماعت اسلامی کو بھی، تمام مذہبی جماعتوں کو اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے اور ان جلسوں میں شامل ہونا چاہیے. اور خان صاحب یہ دیکھیں، یہ قانونی، آئینی اور دستوری حق ہے. یہاں تو آپ آئین کے اندر ترمیم کر دیں کہ پاکستان کے اندر احتجاج کا حق نہیں ہوگا. اگر احتجاج اور جلسوں کا حق ہے تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ بات نہ کریں کہ کرونا ان کو اپوزیشن کے جلسوں میں نظر آتا ہے یا سکولوں میں نظر آتا ہے. علامہ صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ مخالفت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ عورت کی حکمرانی ہم پہ جو مسلط کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ عورت کی حکمرانی آج تک تو ہم کہتے رہے ہیں کہ بے نظیر ایسے تھی، بے نظیر ایسے تھی، تو آج آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مذہبی جماعتوں کا یہ جو سٹینڈ ہے، بعض لوگ یہ بھی
تحفظات کا شکار ہیں کہ شاید یہ سٹینڈ بدل گیا ہے. یہ سٹینڈ مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹینڈ ہے. مذہبی جماعتیں کوئی مکر جائے, کوئی یو ٹرن لے بھی لے, تو رسول اللہ کی حدیث نہیں بدلنی کہ وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی جس کی حکمران عورت ہو. یہ تو ایک واضح اٹل بات ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کے بعد یا آصفہ بھٹو کے پاس اگر قیادت آئی تو ہم ان کی قیادت کو اسلامی طور پہ جائز کبھی نہیں مانیں گے, نہ مان سکتے ہیں, نہ کوئی مذہبی جماعت مانے گی. یہ خام ہے علی ہے, لوگوں نے اشکال ڈالا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی, اب مجھے بتائیں ساجد میر صاحب نے یا مولانا فضل الرحمان نے یا انس نورانی نے کون سی عورت کی حکمرانی کو جائز کرنے کا فتویٰ دیا؟ نہیں دیا. تو جب فتویٰ آ جائے تب بات کی جائے, تو اس سے پہلے